پروگرام مقابل میں خوش آمدید. میں ہوں ربیہ احسن اور میرے ساتھ موجود ہیں عامر متین. اور آج کے پروگرام میں جو ٹاپکس ہم ڈسکس کریں گے اس میں سب سے پہلے وفاقی بجٹ پر حکومت اور پیپلز پارٹی کی بڑی مشاورت، ترقیاتی منصوبوں، معاشی ترجیحات اور سندھ کے آبی منصوبوں پر تفصیلی بات چیت. وزیر اعظم کو بجٹ 10 جون کو پیش کرنے کی سفارش پر اتفاق. کیا اتحادیوں کے مطالبات نے بجٹ کی سمت بدل دی؟ کفایت شعاری کے حکومتی دعوے اپنی جگہ، لیکن غیر سودی سرکاری اخراجات میں 18.8% اضافہ. بجٹ میں عوامی فلاح، مالیاتی استحکام اور معاشی ترقی کو ترجیح دینے کا دعویٰ، لیکن IMF سے مذاکرات، صوبوں سے اضافی مالی گنجائش کا مطالبہ اور BISP بجلی سبسڈی، PSDB پر اختلافات ابھی بھی باقی. کیا بجٹ عوامی ریلیف دے گا یا نئی معاشی سختی لائے گا؟ ادھر خیبر پختونخوا میں بجٹ سے پہلے سیاسی گرمی میں اضافہ، ناراض اراکین کا عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک چلانے کا اعلان، اور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی، مزمل اسلم کا عمران خان سے بجٹ مشاورت کے لیے عدالت سے رجوع کرنے کا اندیا. کیا صوبائی بجٹ بھی بانی PTI کے نام پر نئی سیاسی صف بندی کا پیش خیمہ بننے جا رہا ہے؟ عالمی محاذ پر ٹرمپ کی نیتن یاہو سے سخت گفتگو کی تصدیق، اور امریکی صدر کا ایرانی سپریم لیڈر سے ملاقات کی خواہش کا اظہار. امریکہ کے ایرانی جزیرے قسیم پر میزائل اور فضائی حملے، بحرین اور کویت کے ایئرپورٹ پر ایرانی ڈرون حملے کے بعد خطے میں نئی کشیدگی. گلگت بلتستان انتخابات کی مہم بھی تیز، بلاول بھٹو کا جیالہ وزیر اعلیٰ لانے کا دعویٰ، جبکہ PTI اور اتحادی جماعتوں میں مشترکہ امیدوار اور انتخابی نشان پر اختلافات سامنے آ گئے. یہ تمام ٹاپکس ہیں جو آج کے پروگرام میں شامل کریں گے. عامر صاحب، آپ گلگت بلتستان کے حوالے سے، اس کی ہسٹری کے حوالے سے آپ نے کل بھی بہت ڈیٹیل سے ہمیں بتایا جو اس کی تاریخ ہے اور جو سینسٹیوٹی ہے. سو واٹ ایکچولی از ایٹ اسٹیک اگر سچویشن کو؟ جی، ایٹ اسٹیک از پاکستان's پوزیشن آن کشمیر. جو ہے یہ جو اس وقت الیکشن جو گلگت بلتستان میں ہو رہے ہیں اور بعد میں جو آزاد کشمیر میں ہوں گے، اس کا جو زیادہ تر تجزیہ کیا جا رہا ہے وہ بالکل پرانے روایتی طریقے سے کہ جوڑ توڑ، کس پارٹی کے کتنے ووٹ ہیں، کس طرح آئیں گے. یہ جو الیکشن ہے گلگت بلتستان کا اور بعد میں آزاد کشمیر کا، یہ اس کا جو بڑا پس منظر ہے وہ کینوس جو ہے اس کے اندر کشمیر، مسئلہ کشمیر ہے. ہمیں اس کے تناظر میں دیکھنا ہے جس کے اندر ہماری پاکستان کی یہ پوزیشن ہے کہ یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن کے مطابق. اور ہم کیا مانگتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ کشمیر کے عوام کو، مقبوضہ کشمیر کے عوام کو خاص طور پہ حق خود ارادیت، ان کو حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنی مرضی کا فیصلہ کر سکیں. کس طرح کی ان کی حکومت ہونی چاہیے، کون ان کا حکمران ہونا چاہیے. کیا کل کو جب پلیبسائڈ ہماری یہ پوزیشن ہے ہوگی، استصواب رائے ہوگا تو وہ فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے پاکستان جوائن کرنا ہے یا ہندوستان جوائن کرنا ہے. سو یہ ہمارے لیے بڑا اہم ہے کہ جب ہم مقبوضہ کشمیر کے لیے کہ خود ارادیت مانگ رہے ہیں کہ ان کو دیا جائے، تو کیا یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر یہاں پہ جو کشمیر ہے اور یہاں پہ جو ہمارے پاس گلگت بلتستان ہے، کیا وہاں ہم حق خود ارادیت جو ہے اس کو تحفظ کر رہے ہیں، اس کو انشور کر رہے ہیں، نہیں کر رہے؟ کیونکہ یہ پوری دنیا میں بھی دیکھا جا رہا ہے، خاص طور پہ کشمیر کے لوگ دیکھ رہے ہیں. اور وہاں پہ خاص طور پہ یہ اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اس وقت جو تمام 50 سال سے بغاوت ہے وہ 1987 کے اندر جو ہندوستان نے، وہ کشمیری ہمارے سے دور جا چکے ہوئے تھے. ان کو لگ رہا تھا کہ پاکستان کے اندر متعدد مارشل آئے ہیں اور جو ظلم و ستم ہے، اور جو پہلے ایوب خان کا، یحییٰ خان کا، پھر ضیاء الحق کا ماشاء اللہ، کہ یہ خود اپنے آپ کو حق خود ارادیت نہیں دے پا رہے ہیں، تو یہ ہمیں کیا دلوائیں گے. 1971 کے بعد ان کا بالکل ہی دل ٹوٹ گیا تھا، تو وہ جا چکے تھے دور ہمارے سے. وہ تو 87 میں الیکشن کی دھاندلی ہوئی، انڈیا نے وہاں پہ الیکشن کی دھاندلی کی، اور اس کے نتیجے میں پھر جو ہے 1989 کے اندر وہاں دوبارہ انسرجنسی ہوئی اور بغاوت ہوئی جو کہ آج تک سنبھالی نہیں جا رہی. سو اس لیے الیکشن کے موقع پہ جذبات بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہم اس کو فار گرانٹیڈ نہ لیں.
خدا ہمیں امید ہے کہ یہ معاملات خوش اسلوبی سے طے آئیں، پر وہاں سے کچھ ایسے اشارے آ رہے ہیں جس کی وجہ سے لگتا ہے کہ کافی لوگ اس پرسپیکٹو سے، اس نظر سے نہیں دیکھ رہے، وہ اس نظر سے صرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ٹکڑا ہے چھوٹا سا پاکستان کا جس کے اوپر ہمیں پاور چاہیے. وہ پاور کے ٹوٹلی پرسپیکٹو سے اور لینس سے دیکھ رہے ہیں. یہ پاور کا لینس نہیں ہے، یہ پاکستان کا کیس ہے دنیا بھر میں، اور یہ اس کے ساتھ پاکستان کی بقا جڑی ہوئی ہے. سو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس پرسپیکٹو سے اس کو دیکھا جائے. وہ اس لیے بھی پھر نظر آتا ہے کہ وہاں پہ اب کلیئرلی پی ٹی آئی کو جس طرح وہ پہلے ہی بلّہ کا نشان لے لیا گیا ہے، اور وہ مقصد ان کو دبانے کا ہے. کوئی حرج نہیں ہے کس کی بھی حکومت بن جائے، تو پہلے وہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جس کی حکومت بنتی ہے ایون پشتونخوا میں جو ہے ان کے اوپر ذمہ داری زیادہ آ جاتی ہے کہ اپنے صوبے کے اندر نظام کو ٹھیک چلائیں. تو اگر وہ جو پہلے ہی بلے کے نشان نہیں ہیں، وہ موسٹ پرابلی وہاں پہ انڈیپینڈنٹ آئیں گے. وہ انڈیپینڈنٹ بھی انہوں نے جوڑ توڑ کے بنا لینے ہیں، مگر کچھ ایک سیمبلنس آف خود ارادیت رکھیں کہ ان کو اپنے خود ارادیت کا موقع دیا گیا ہے. یہ بڑا ہی ضروری ہے. تو وہاں ایک فساد سا چل رہا ہے، اور وہ ایک مذاق چل رہا ہے کہ فار ایگزامپل جو ہے ان کے تو لوگوں کو پی ٹی آئی کے نہیں جانے دیا جا رہا. کل نواز شریف صاحب وہاں گئے تھے، اور بتایا جاتا ہے کہ حکومتی ارکان بھی جو کہ نہیں جانے چاہیے، جو کہ پاور میں ہیں، آفس ہولڈرز ہیں، وہ بھی جا پا رہے ہیں. اور کل نواز شریف صاحب تقریر میں وہ لوگوں کو جو ہے جھاڑ رہے تھے کہ تم لوگوں کا ہی قصور ہے کہ تم لوگ اس حالت میں ہو، تم نے میری قدر نہیں کی اور میں نے تمہارے لیے سارا کیا. وہ مجھے کیوں نکالا والی، وہ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں، وہ اس سے نکل ہی نہیں پا رہے ہیں. ان کا یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک نفسیاتی سا مسئلہ بن گیا، اور کوئی ان کو سچی بات نہیں بتاتا کہ یہ جو آپ کے سڑکوں کا جال اور یہ جو آئی پی پی منصوبے تھے بجلی کے، یہ پاکستان کو ڈیڈ ٹریپ میں لے گئے ہیں. آپ جو بلاول بھٹو ہیں ان کی بھی جو میں باتیں سن رہا ہوں مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اگر آپ کو سمجھ آئیں تو مجھے سمجھائیے گا آپ بھی. ہاں ان کی بڑی مزدار، ان کی 2-3 دن سے وہ وہاں پہ نواز شریف تو ایک دن میں واپس آ گئے، یہ ذرا لمبے عرصے کے لیے وہاں ہیں اور تقریریں کر رہے ہیں. فار ایگزامپل آج کی تقریروں کے ان کے پوائنٹس جو ہے میں سمجھنا چاہتا ہوں، کوئی اگر مجھے سمجھا سکے. پیپلز پارٹی کے بھی لوگ نون لیگ کی طرح ہم بلاتے ہیں تو نہیں آتے ہیں، اور موسٹ پرابلی کیونکہ آج کل جو سوال ہم کرتے ہیں ان کے پاس جواب نہیں ہے. یہ میں اب سوال جو کر رہا ہوں یہ ان کے جواب اگر دے سکے مجھے. فار ایگزامپل بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ غریب دشمن جماعتیں انتخابات مینج کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. اب یہ کون کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ جو غریب دشمن بھی ہیں اور مینج بھی کر رہی ہیں. تو اگر شک پڑتا ہے کہ یہ نون لیگ کے متعلق کہہ رہے ہیں، اگر یہ غریب دشمن ہے تو آپ کیوں ان کے ساتھ جو ہے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ گورنمنٹ میں نہیں ہے مگر ان کو ووٹ دے کے جتوایا ہوا ہے، تو کیوں آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ مینج کر رہے ہیں جو ہے؟ یہ بھی سمجھا دیں ہمیں کیسے مینج کر رہے ہیں وہ. پھر وہ کہتے ہیں 18ویں ترمیم کے تحت گلگت بلتستان کو اس کے حقوق دلائیں گے. اب یہ زیادہ ایک کنٹروورشل بات بھی ہے اور مذاق خیز بھی ہے. وہ پہلی بات تو یہ کہ یہ انڈیا نے تو انہوں نے UN ریزولوشن کو نہیں مانتے، انہوں نے اس کا سٹیٹس بدل دیا ہے، اس کے 3 ٹکڑے کر دیے ہیں. اس کا ریاست کا بالکل جو ہے وہ ایک اسپیشل جو تھا 370 اور 37A لگا کے انہوں نے تو سٹیٹس بدل دیا ہے. ہمارا تو UN ریزولوشن ہے، ہم اس کو ایک آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان جو ہے اس کا ایک سٹیٹس رکھنا چاہتے ہیں. اس کو صوبہ بنانا ایک بڑی لمبی بحث ہے کہ کیا اس سے ہمارا جو یونائٹڈ نیشنز میں اندر کیس ہے وہ اس سے خطرے میں پڑتا ہے نہیں پڑتا. دوسرا 18ویں ترمیم جو ہے اس کی جب وہ بات کرتے ہیں، وہ 26ویں ترمیم کے بعد 27ویں ترمیم کے بعد کہاں رہ گئی 18ویں یہ ترمیم جو ہے؟ اس کے تحت جو ہے نہ آپ کے کوئی عدالتوں کے وہ آپ کی پاور رہ گئی ہے، نہ آپ کی پارلیمان کی وہ عدالت رہ گئی ہے، تو نہ کوئی سارا کچھ ہی بدل گیا ہے، اور سارے اختیارات جو ہیں ادھر ادھر ہو گئے ہیں. اور باقی جو کسر رہ گئی ہے وہ آگے سن رہے ہیں کہ جو 28ویں ترمیم میں ہے شاید اس میں پوری ہو جائے گی. اور پھر وہ کہتے ہیں حقوق کسی کے کو تحفے میں نہیں ملتے، جدوجہد سے حاصل کرنے پڑتے ہیں.
اب یہ پی ٹی آئی جب کہتی ہے کہ جناب کرنے پڑتے ہیں تو ان کو جدوجہد وہ نہیں ہے. اور یہ جدوجہد مطلب کیا, مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ کس کو یہ گلگت والوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ کہ وہ سڑکوں پہ نکل آئیں اور وہ کریں. پی ٹی آئی یہ کہتی ہے تو یہ پرابلم ہو جاتی ہے. پھر ملک کو مشکل حالات میں پیپلز پارٹی کی حکومت کی ضرورت ہے. اب یہ اس وقت بھی 4 سال سے گورنمنٹ کا حصہ ہے, ان کی سپورٹ پہ کھڑی ہے, اور یہ 18 سال سے یہ تقریباً جو ہے سندھ کے بھی حکمران ہیں, کشمیر میں بھی ان کی گورنمنٹ ہے. تو مشکل حالات کے اندر جو ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کی جگہ یہ آنا چاہ رہے ہیں, تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپس میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کر لیں, لے لیں. تو جدوجہد کریں گے اس کے خلاف, جو ہے یہ سڑکوں پہ لوگوں کو لائیں گے, کیا کریں گے. سو یہ آف کورس جو ہے جو جلسے ہوتے ہیں اس کے اندر پبلک کی کیا جاتا ہے, مگر یہ ایک تھوڑا سا سیاستدانوں کو آج کل جو ہے نا لوگوں کا شعور بہت بڑھ گیا ہے. وہ زمانے گئے جب کہ آپ لوگوں کو جس قسم کا مرضی آپ ایک تقریریں کر کے چلے جاتے تھے. لوگ آج کل بہت زیادہ سر ان کا بھی میرے خیال سے مسئلہ یہی اس وقت بنا ہوا ہے, تقریر جو لکھتا ہوگا وہ پریشانی کا شکار ہوتا ہوگا, کیا لکھوں اور کیا نہ لکھوں. جی وہی ہے. میں لاسٹ یہ بس صرف کر دوں ایک صرف میں کہ ایک اور انہوں نے کہا, کل وہ بھی کہہ گئے تھے نواز شریف صاحب کی کہ یہ جو دیامر ڈیم ہے یہ جو میں نے بنوایا تھا, شروع کروایا تھا, اور انہوں نے یہ کہہ رہے ہیں آج کہ وزیر اعظم دیامر ڈیم مکمل کرنے میں شہباز سپیڈ دکھائیں. تو میں صرف پوچھنا چاہ رہا ہوں, جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ ابھی جو بجٹ کے اندر جو ہے وہ تھوڑی دیر میں تیمور خان جھگڑا صاحب ہمیں جوائن کریں گے, ان سے میں پوچھوں گا بعد میں کہ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے ویسے ہی پی ایس ڈی پی جو ہے 4 ٹریلین کی ڈیمانڈ ریکوائرمنٹ آ رہی ہے کہ یہ 100 ٹریلین کے قریب رکھ رہے ہیں. اور جو دیامر پانی کا مسئلہ ہمارا بہت اس وقت سیریس ہے کہ انڈیا ہمارا پانی کنٹرول کر رہا ہے. تو جو مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ 500 ارب روپیہ رکھا جانا تھا, یہ کوئی 130 ارب روپے کے قریب رکھ رہے ہیں. تو یہ کیوں نہیں بات کرتے, یہ جو نواز شریف صاحب سے شہباز شریف کی اس کی سپیڈ کی جو بات کر رہے ہیں, اس سپیڈ کو بریکیں لگ گئی ہوئی ہیں. تو یہ آئی ایم شور کہ یہ بجٹ سے پہلے یہ جو آج سنا ہے راضی نامہ ان کا ہو گیا ہے, اس پہ بات کریں گے. اب مہمانوں کا تعارف کروا دیں, پھر میں ان سے پوچھنا چاہوں گا. جی بالکل عامر صاحب, جس طرح آپ گلگت بلتستان کی اس پوری کیمپین کے حوالے سے بات کریں تو ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی جی بی میں موجود ہیں منظر شگری نے, اور رہنما تحریک انصاف تیمور سلیم جھگڑا بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے. دونوں کو ویلکم کریں گے. جی عامر صاحب. جی میں شگری صاحب آپ سے پہلے شروع کرتا ہوں, تیمور خان صاحب آپ کی اجازت سے, کہ آپ وہاں فیلڈ کے اندر ہیں اور کیسا الیکشن کا ماحول ہے, کتنی وہاں پہ جو ہے فیئر پلے چل رہا ہے, اور کیسا کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ شکریہ. چونکہ گلگت بلتستان میں اس وقت جو الیکشن کی بات کریں تو الیکشن کی ایک بہار نظر آتی ہے. مارکیٹوں میں, بازاروں میں, گاؤں کے اندر وہ جھنڈے, پوسٹر, جلسے, ریلیاں, یہ ایک روٹین کا جو الیکشن کا ورک ہوتا ہے, جو چیزیں ہوتی ہے وہ اس وقت تو چل رہا ہے. لیکن چونکہ دن بالکل ہمارے پاس 7 تاریخ جو ہے وہ پولنگ ڈے ہے, تو اس کے ساتھ ایک نئی بہار بھی ہم دیکھ رہے ہیں. خاص کر جو ہے گلگت بلتستان میں آج کا دن کافی ٹھنڈا تھا, بادل تھے, آندھی ہلکی تھی. تو اس دوران ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب سے, سندھ سے, لور جو آپ کا کے پی ہے, وہاں سے جو پولیٹیشنس ہیں, ممبران اسمبلی ہے, وزراء ہیں, سابق ممبران اسمبلی ہے, جتنی بڑی لیڈرشپ ہے, وہ گلگت کے مارکیٹوں اور بازاروں میں اس طرح گھومتے ہوئے ہمیں دکھائی دیے جیسے وہ یہاں پہ سیاحت کے لیے آئے رہے. کبھی انہوں نے 5 سال گلگت بلتستان کا راستہ بھی نہیں دیکھا ہے, کبھی وہ گلگت بلتستان کی انہوں نے کھنڈرات والی سڑکیں نہیں دیکھی ہے, کبھی گلگت بلتستان کی بے روزگاری کو نہیں دیکھا ہے, گلگت بلتستان کی 21 گھنٹوں کی 6 مہینے تک رہنے والی لوڈ شیڈنگ کو نہیں دیکھا ہے. ابھی آئے ہیں 5 سال کے بعد, صرف ووٹ مانگنے کے لیے آتے ہیں, اس کے بعد یہ رفو چکر ہوتے ہیں. باہر کے اس قسم کا تھوڑا سا وہ ہمیں پولیٹیشینز کم اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ وزراء آ رہے ہیں اور آفس ہولڈر آ رہے ہیں, الیکشن کمیشن جو ہے اصولی طور پہ, قانونی طور پہ اجازت نہیں ہونی چاہیے ان لوگوں کو کینوسنگ کی جن کے پاس آفس ہولڈ کر رہے ہیں. تو کیا ساری پارٹیوں کے وہ لوگ آ رہے ہیں جو آفس ہولڈرز ہیں, یا کوئی اس کے اندر سلیکٹیولی یہ چیز کی جا رہی ہے؟ دیکھیں, آفس ہولڈ کرنے والے بھی آتے ہیں. اگر ہم 2020 کے الیکشن پہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پہ جاتے ہیں تو اس وقت بلاول بھٹو جو تھے وہ صرف ایک ممبر اسمبلی تھے.
اس کے اوپر آخر میں گلگت بلتستان کا جو اپیکس کورٹ ہے، ہائیسٹ جو فورم ہے، سپریم اپیلیٹ کورٹ نے بھی پابندی لگائی، جس کی وجہ سے وہ اپنا ایک 5 اسٹار 2 ہوٹلز ہیں، ایک ہوٹلز کے اندر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا مکمل کانٹریکٹ ہے جہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے ہوٹل کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس طرح کا انوائرمنٹ ہے کہ یہاں پہ ممبران اسمبلی بھی ہیں، وزراء بھی ہیں. امیر مقام صاحب جو ہمارے جو فیڈرل منسٹر ہے، اگر اس کو دیکھا جائے تو امیر مقام صاحب جو ہے وہ کبھی 6 مہینے سال کے بعد غلطی سے گلگت وزٹ کرتے تھے. تو یہ جب سے الیکشن شیڈول اناؤنس ہوا 13 اپریل سے اب تک، تو وہ گلگت بلتستان میں ہی نظر آتا ہے. شاید آپ کو اسلام آباد میں بھی کم دکھتے ہوں گے، اپنے حلقے میں بھی کم دکھتے ہوں گے. اسی طرح بلاول بھٹو صاحب کی بات کرتے ہو تو وہ بھی ایک آفس ہولڈ کر رہے ہیں، وہ بھی اسٹیٹ سے جو ہے وہ سیلری لے رہے ہیں، پے اینڈ پریولیجز لے رہے ہیں. اسی طرح ہم اتنے یہاں پر ممبران اسمبلی ہے، بہت سارے لوگ ہیں، وہ تو انجوائے کر رہے ہیں اس ساری چیزوں کو. لیکن اس پورے انجوائے کے اندر اگر ہم جہاں پہ ہمارے ساتھ آپ نے کہا پینل میں تحریک انصاف کے دیا، تحریک انصاف کا کوئی بھی بندہ یہاں پہ آتا ہے تو اس سے این او سی مانگی جاتی ہے. کون سی این او سی بھائی؟ کن کن لوگوں کو؟ ہاں ٹھیک ہے، نواز شریف کو بھی آپ نے این او سی جاری کر دی، آپ نے بلاول کو بھی این او سی جاری کر دی. این او سی کس بیس پہ؟ بڑے بڑے جلسے کرنے کے لیے. جبکہ پی ٹی آئی والوں کے پاس تو ایسا پلیٹ فارم بھی نہیں ہے کہ جہاں پہ وہ این او سی لے کے بھی آ جائے تو وہ کوئی جلسہ کر سکے. عجیب سی صورتحال ہے، عجیب سی کہانیاں بن رہی ہے. شکری صاحب، یہ یہاں پہ جو مجھے سمجھ آتی ہے، گلگت بلتستان کے جو روایتی طور پہ الیکشن ہوتے ہیں وہاں پہ ذاتی شخصیات بھی میٹر کرتی ہیں، ان کے دھڑے میٹر کرتے ہیں، اور پھر کچھ پارٹی کی سپورٹ آتی ہے، ملا کے الیکشن جیت جاتے ہیں. تو اس دفعہ بھی کچھ اسی طرح کا ہے. یہ بلاول بھٹو صاحب آج کہہ رہے تھے کہ غریب دشمن جماعتیں انتخابات مینج کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. تو یہ کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس دفعہ الیکشن کی ڈائنامکس کیا ہیں، کیا فارمولہ اس دفعہ کیا چل رہا ہے؟ بالکل، میرا جو جملہ تھا وہ آپ نے کھینچ دیا. بلاول بھٹو نے یہ کہا تھا کہ جن کے پاس عوام کا ووٹ نہیں ہے وہ الیکشن کو مینیج کرنا چاہتے ہیں، وہ مینجمنٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں. مینجمنٹ کا مقصد ان کا یہی تھا کہ وفاق میں اگر مسلم لیگ نون کی حکومت ہے تو اب وہ اس طرف جانا چاہتا ہے. کل اس نے ایک اور بات کی تھی، یاد ہے کہ فارم 45 آپ لے لیں، 47 کا انتظام میں کر لوں گا. مقصد یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ وہ چیزیں سامنے آ رہی ہے جس کی وجہ سے بلاول نے یہ دونوں تقریریں کی، یہ دونوں بیانات جاری کیے اپنے جلسوں کے اندر. تو یہ صورتحال ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ بھی ہو رہی ہے. ممکن ہے بلاول کو بھی کہیں نہ کہیں سے کوئی چیز ایسی مل گئی ہے جس کی وجہ سے وہ انہوں نے یہ سینٹنس یوز کیا کہ یہاں پر پہلے تو گلگت بلتستان میں اس وقت کوئی بھی ایسا بندہ نہیں تھا جو الیکشن کمپین کر سکے. اب نون بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے، پی ٹی آئی کے تو بیچاروں کے ساتھ تو ان کو داخلے پہ بھی، بلکہ وہ باؤنڈری سے انٹر ہوتے ہیں تو ان سے اس طرح ویزا مانگا جاتا ہے جیسے آپ کسی غیر ملک میں جا رہے ہیں. ان کے ساتھ تو یہ سلوک ہو رہا ہے، ان کو گھسیٹا جا رہا ہے. یہاں پہ ابھی کی بات ہے، ابھی کچھ دیر پہلے کی، کہ پی ٹی آئی کا جو حمایت یافتہ کینڈیڈیٹ ہے عتیق پیرزادہ، اس کو جو ہے یہاں پہ ایئرپورٹ تھانے کے درمیان باہر جو ہے اس کو اس طریقے سے گھسیٹا گیا ہے. وہ ویڈیو بڑی سوشل میڈیا میں وائرل ہو رہی. میں ایک چیز سمجھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں تیمور خان سے بھی یہی پوچھوں گا کہ یہ وہاں پہ پی ٹی آئی جو ہے، ہمیں جو خبریں آ رہی ہیں کہ ان کے پاس بلے کا نشان تو نہیں ہے، تو یہ کوشش ہو رہی ہے کہ مختلف پارٹیز کی طرف سے یہ آفر آ رہی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ الحاق کر کے یہ الیکشن لڑ رہے ہیں. تو نہ ان کی جو ہے پشتونخوا میپ سے ہی بات ہو پا رہی ہے، نہ جو ہے ناصر عباس صاحب کی پارٹی سے تو ہو پا رہی ہے. تو کیا وہ ان کو یہ بالکل انڈیپینڈنٹ لڑنا سوٹ کرتا ہے یا کسی پارٹی کے ساتھ الحاق کرنا سوٹ کرتا ہے؟ تحریک انصاف کو جب بلے کا نشان الاٹ نہیں ہوا تو انہوں نے گلگت بلتستان ڈیموکریٹک پارٹی کے نام سے ایک نئی پارٹی تھی جس کا انتخابی نشان تھا گھوڑ سوار. وہ چونکہ گلگت بلتستان میں گھوڑ سوار کو ہر بندہ سمجھتا ہے، چونکہ یہ پولو کھیلنے والے لوگ ہیں، یہاں پہ بڑا جو مشہور قومی کھیل ہے وہ وہی پولو ہے. تو وہ نشان لیا تھا. تو جب انہوں نے وہ ٹکٹ لے لیا تو اس کو بھی اس جو سمبل تھا اس کو بھی ہٹا دیا گیا، اس کو بھی بینڈ کر دیا، اس کو ہیلڈ کر دیا مڈ ہیلڈ کمیشن نے. اس کے بعد جو ہے
جو علامہ ناصر صاحب کی MWM کی بات کی، تو اس وقت MWM اور PTI کو ایک ہی ڈیسک پہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ دونوں جماعتیں نہ ہیں، باقی جتنی جماعتیں ہیں وہ الیکشن لڑے، وہ اپنی اپنی سیٹیں لے لے، نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، کاف لیگ ہو، استحکام پاکستان ہو، وہ لڑے. اس کے بعد حکومت کی مینجمنٹ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کس نے کرنا ہے، کہاں سے ہونی ہے، وہ آپ کی یہ ہم نے کہہ رہے ہیں، یہ بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ مینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ اس کا جواب وہی دے سکیں گے. بہت بہت شکریہ منظر صاحب آپ کے ہمارے لیے وقت دینے کا. تیمور خان، میں آپ سے اب یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ گلگت بلتستان جو ہے وہاں پہ یہ الیکشن ہو رہے ہیں اور وہ ملکہ ہے، اس کی جو باؤنڈری ہے زیادہ تر جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے ساتھ ہے، تو وہاں سے آپ کی پارٹی کے اندر کی لڑائی ہی نہیں ختم ہو رہی. کبھی وہ 30 کا ٹولہ، کبھی 22 کا ٹولہ، کبھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ گولہ باری وفاق کی پارٹی کی صوبے سے چل رہی ہے. آپ نے جو وہاں جا کے الیکشن کیا لڑنا ہے یا کیا وہ مقابلہ کرنا ہے، آپ کے اندر کے اختلافات نہیں ختم ہو پا رہے؟ جی دیکھیں، جہاں تک PTI میں اختلافات کی بات ہے، یہ بڑی افسوس کی بات ہے، بلکہ میں کہوں گا شرم کی بات ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس وقت کوئی بھی جو ہے وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے جو ہے وہ واشنگ ڈرٹی لینن ان پبلک کیوں کرتا ہے. میں خود اگر آپ دیکھ لیں 8 فروری کے الیکشن کا ایفیکٹ ہی تھا. 8 فروری کے بعد جتنی بار عمران خان صاحب نے میرے لحاظ سے کوئی میسیجز بھیجے، جو ان کے احکامات تھے وہ فالو نہیں کیے گئے. اٹ ڈزنٹ میٹر ٹو می پرسنلی، شاید اس طریقے سے میٹر کرتا ہو کہ عمران خان کے احکامات جو ہیں وہ فالو کرنے چاہیے تھے، لیکن اٹ ڈزنٹ میٹر ٹو می پرسنلی. آپ نے کبھی میرے منہ سے کوئی جو ہے وہ پارٹی کے اندر جس نے جو ہے کوشش تو بڑی کی ہے، مگر آپ بڑے سمجھدار آدمی ہیں. نہیں دیکھیں، بندہ جو ہے وہ کبھی ٹریپ نہیں کر پایا. یہ ٹائم ختم ہو جائے گا، لیکن آپ کی جو آپ اپنی کیریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں نا، گروپنگ کے ساتھ، اپنی جو ہے وہ پرسنل انٹرسٹ کے لیے جو ہے وہ پارٹی کو توڑنے کے لیے، آپ جو ہے وہ پاکستان کے ووٹرز کو بڑا بیوقوف سمجھ رہے ہیں اگر آپ کے خیال میں وہ نہیں سمجھتے. جہاں تک گلگت بلتستان کے الیکشنز کی بات ہے، میں آپ کو سمپل کر دوں، آپ نے خود بھی ڈسکس کر دیا، آپ کے جو کارسپونڈنٹ تھے گلگت بلتستان کے، انہوں نے بھی ڈسکس کر دیا کہ وہاں پہ کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو روکا جا رہا ہے. حالانکہ حکومت کی نظر میں تو پاکستان تحریک انصاف ایز اے پارلیمنٹری پارٹی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، ان کو الیکشن سمبل ہی نہیں ملا، تو پھر آپ کیوں کسی کو روک رہے ہیں جب وہ وہاں پہ جا رہا ہے. لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے عامر، یہ سن دیکھیں، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر اس جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ کا حصہ تھے جو انگریز دور میں، جس پہ پاکستان کا پورا کیس اس بات پہ ہے کہ اس خطے کی عوام کی رائے کے مطابق وہ پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں. تو آپ دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں، آپ ہندوستان کو کیا موقع دے رہے ہیں جب آپ کھلے عام جو ہے وہ اس انتخابات کو اتنا مذاق بنا دیتے ہیں کہ جو حکومت کا اتحادی پارٹنر ہے بلاول بھٹو، وہ بھی کہتا ہے کہ حکومت کے پاس ووٹ نہیں ہے، وہ حکومت کو مینیپولیٹ کر رہا ہے. اور جو پارٹی بغیر لیڈرشپ کی بھی وہاں پہ انتخابات لڑ رہی ہے، اور جس کو آپ دیکھ لیں گے کہ پریکٹیکلی کتنا ووٹ ملے گا، کہ ان کو آپ نے الیکشن پروسیس سے بھی باہر کیا اور اس خطے میں الیکشن کو عوام مذاق بنایا، جس کو آپ نے یونائٹڈ نیشنز میں اٹھانا ہے کہ یہ پاکستان کا حصہ اس لیے ہے کہ یہاں کے عوام کی رائے یہ ہے کہ وہ پاکستان کا حصہ ہوں. جی یہ مگر میں بیفور موونگ آن ٹو بجٹ اینڈ اکانومی جو ہے، کیونکہ آپ فائنینس منسٹر رہے ہیں اور اکانومی بہت سمجھتے ہیں، میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا. اور ایک پولیٹیکل کویسچن ضرور کرنا چاہوں گا کہ وہاں پہ یہ روز خبریں آتی ہیں کہ پہلے کہا جی وہ 30 کا ٹولہ ہے، کبھی وہ 22 کا ہوتا ہے، 25 کا ہوتا ہے، کہ ایک ناراض ٹولر ہے. وہ تاثر یہ ملتا ہے کہ وہاں ایک فارورڈ بلاک ہے جو کہ مخالفت کر رہا ہے سہیل آفریدی کی. کیا وہ بجٹ پاس کرا پائیں گے؟ اور یہ جو ایک سن رہے ہیں کہ انہوں نے 10 جون کی کوئی کال دی ہے، مگر جو وفاقی آپ کی پارٹی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، یہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے. عامر ایسے ہے کہ فرسٹ کوسچن،
بجٹ پاس کروا پائیں گے؟ کوئی بہت سیریس دیکھیں میں اجنی کو جو ہے مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ جن ایم پی ایز نے بھی 9 مئی کے بعد عمران خان کا ساتھ دیا کہ وہ عمران خان سے نہیں ہلیں گے اور نہ پختونخوا کی عوام ان کو ہلنے دے گی. بجٹ میں کوئی مسئلہ جو ہے وہ نہیں ہوگا. دوسری بات, علی امین گنڈاپور کو میرے خیال میں میری 2 سجیشنز ہوں گی, میں نارملی نہیں دیتا, لیکن جو پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ ہوتی, میں علی امین گنڈاپور ہوتا تو میں پہلا بندہ ہوتا کہ وہاں پہ میں پہنچ جاتا ٹو شو کہ میں پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ جو شیر افضل مروت نے کیس کیا ہے سہیل افریدی پہ, یہ کہتے ہوئے کہ علی امین گنڈاپور رائٹفل چیف منسٹر ہے کیونکہ عمران خان کے کہنے پہ کوئی نہیں ہٹایا جا سکتا. اگر میں علی امین گنڈاپور ہوتا, میں کورٹ جاتا, میں وہاں پہ کہتا کہ آئی ہیو ریزائنڈ آف مائی فری ول, یہ کیس غلط ہے, اس کیس کو واپس لیں تاکہ یہ کنٹروورسی اور جو بھی اس کو کر رہا ہے وہ ختم ہو. اب جو آپ نے ساتھ باقی بات کی 30 کا ٹولہ 20 کا ٹولہ, میں آنیسٹلی اس کو فالو بھی نہیں کر رہا. آئی ایم اے بٹ ڈسگسٹڈ کہ دیکھیں ہمارے پاس جب اتنی بڑی چیزیں اور اتنے لوگ جو ہیں وہ الیکشن کے متاثرین, پھر اس کے بعد جن ہمارے ورکرز کے ساتھ زیادتی ہوئی, اگر بات یہاں پہ آ گئی ہے تو پھر یہ سمجھنا آسان ہے کہ پارٹی کی وہ کریڈیبلٹی کیوں نہیں ہے جو عمران خان کی ہے. اور پارٹی کی کریڈیبلٹی بحال کرنے کے لیے ایک سمپل سی چیز ہے کہ پارٹی ایز اے پارٹی ایکٹ کرے. اور اس میں آبویسلی چیف منسٹر صاحب کو بھی یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ جو ایم پی ایز گریوینس دکھا رہے ہیں کہ وہ کیوں دکھا رہے ہیں. آئی ایم شیور کہ وہ ان کو تھوڑا سا ٹائم دیں گے. یہی پوچھنا چاہ رہا تھا, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو بندے ہیں وہ عمران خان سے غداری نہیں کریں گے. اور اس لیے میرے خیال میں یہ سوال بھی پوچھ رہا تھا کہ جب ان کا سہیل افریدی کے الیکشن ہونے تھے اس وقت بھی یہ سوال تھے کہ اس کو کتنے ان کو ووٹ پڑیں گے. پھر وہ تمام لوگوں کے جو پارٹی کے اندیشے تھے یا الزامات تھے تو وہ سب نے دیکھا کہ اکٹھے ہو کے علی امین گنڈاپور, میری پارٹی کو ایک اور رائے بھی ہوگی. دیکھیں یہ کیا واٹ ہیپن بٹوین دین اینڈ ناؤ کہ اب یہ اتنا بڑا ایک ٹولہ آ گیا ہے, اس کے اندر کیا سہیل افریدی کا بھی قصور ہے؟ عامر I can't say, نہ کہنا مناسب ہوگا. کنسپیرسی میرا پوائنٹ یہ کہ جب بھی ایسے حالات ہوتے ہیں جنہوں نے فائدہ لینا ہوتا ہے وہ تو فائدہ لیتے ہیں نا. یہاں پہ رادر دین سے کہ قصور کس کا ہے, میں یہ ضرور کہوں گا کہ رسپانسبلٹی دونوں سائڈز کی ہے. ایم پی ایز کی ناراضگی ہے سہیل افریدی کے ساتھ سالو کریں. سہیل افریدی صاحب جو ہے وہ پورے پارلیمنٹ کے ہیڈ ہیں خیبر پختونخوا کے, وہ اپنے ایم پی ایز کو ریچ آؤٹ کر دیں, یہ 1-2 دن میں مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن میں جو پیغام دینا چاہتا تھا وہ یہی تھا کہ جنگ مشکل ضرور ہو گئی ہے. The state has become a lot stronger in the short term کیونکہ اس نے 26ویں ترمیم 27ویں ترمیم بیسکلی قانون آئین اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے نا. تو ہم ابھی بھی اپنے ووٹرز کو میرے خیال میں انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. وہ صرف ہمیں اکٹھا دیکھیں گے اور ہمارے کال اور فیل کی کریڈیبلٹی دیکھیں گے نا, تو اس کے بعد وہ یہ بھی برداشت کر لیں گے کہ جو کام سال میں ہونا چاہیے تھا وہ 3-4 سال میں ہوا. غلطیاں تو بہت کہی جا سکتی ہیں. الیکشن کے بعد پروٹیسٹ کیوں نہیں کیا؟ الیکشن کے بعد جب کیئر ٹیکرز کا بجٹ تھا 12 مہینے وہ رہے تھے, 3 مہینے سے زیادہ وہ رہ نہیں سکتے, اس کو خیبر پختونخوا کی اسمبلی نے اس وقت کے چیف منسٹر کے کہنے پہ کیوں پاس کروایا؟ میں بہت سی گنوا سکتا ہوں. الیکشن پہ انکوائری اس وقت کیوں نہیں ہوئی؟ یہ ہوتی تو شاید آج یہ حالات نہ دیکھنے پڑتے. بہرحال یہ جو باغی ارکان کا ایک میں نے جو سنا کہ ان کے میں سے کافی لوگ اس بات پہ جو ہے ناراض تھے کہ انہوں نے جو وعدہ کیا تھا کہ یہ عمران خان کی رہائی کے لیے جو ہے مزاحمت کریں گے وہ انہوں نے نہیں کی. اب پتہ نہیں اس پریشر میں آگے انہوں نے یہ 10 جون کا اعلان کر دیا ہے, مگر وفاق کی پارٹی کہہ رہی ہے کہ یہ ہمارے سے مشورہ ہی نہیں کیا گیا, آن دیئر اون کر دیا. ہوز رائٹ اینڈ ہوز رانگ؟ نہیں, میں آپ کو یہ سمپل دوبارہ کہہ دوں گا. ایک آرگنائزیشن جب ہوتی ہے یا وہ کام کرتی ہے کیونکہ
وہ جو لیڈر ہوتا ہے اس کا اتنا کلاؤٹ ہوتا ہے, اس کی اتنی سے ہوتی ہے کہ اس کی بات سب مانتے ہیں. پی ٹی آئی میں جو ہوا ہے کہ عمران خان سے ملاقاتیں ختم کرنے کے بعد وہ جو کریڈیبل فگر تھا جس کی ہر ووٹر, ہر سپورٹر, ہر پارلیمنٹیرین, ہر آفس ہولڈر بات مانتا تھا, اس تک ایکسیس نہیں ہے. ابھی یہ میری جو 20 سال کی ٹریننگ ہے مختلف آرگنائزیشنز میں اور سیاست میں بھی, بلکہ 20 نہیں ابھی 25 سال کی جو ہے وہ ہو گئی ہے, کبھی کبھی ابھی عمر گننی پڑتی ہے, لیکن وہ مجھے یہی بتاتی ہے کہ جب آرگنائزیشن میں وہ لیڈر نہ ہو تو آپ کو پھر اس آرگنائزیشن کو کلیکٹیولی رن کرنا پڑتا ہے. ہم نے الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی کو کلیکٹیولی رن کیا. ہمارے 10 لوگوں کی ایک ایپیکس کمیٹی تھی, آپ کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم میں سے کون کون اس میں تھے. ہم نے وہ رن کیا. آپ نے 8 فروری کو رزلٹ دیکھا. اس کے باوجود کہ ساری پارٹی جو تھی وہ روپوش تھی. 9 فروری کے بعد وہ ماحول نہیں رہا اور آپ رزلٹ دیکھ رہے. بہرحال the fix is not hard, کیونکہ عمران خان کی پاپولیرٹی میں ایک بندہ بھی کم نہیں ہوا. جاگر صاحب, آپ نے بات کیا لیڈرشپ کی, تو لیڈرشپ کے اوپر آپ کا ووٹر بھی اعتراض کرتا ہے جو کرنٹ لیڈرشپ ہے, اور پارٹی کے اندر بھی اس کے بارے میں مختلف رائے پائی جاتی ہے. لیڈرشپ کیوں افیکٹو نہیں ہو پا رہی ہے؟ I'm talking about بیسٹ گوہر. دیکھیں, میں عامر نے آلریڈی کہا ہے کہ میں ان باتوں کو آن سکرین آنسر نہیں کروں گا. آپ جتنی بھی کوشش کریں, جن باتوں پہ مجھے اسکرین پہ بات کرنی چاہیے نہیں. ویل ٹرائیڈ. ہمارا بھی سوال تو بنتا ہے ان کو کہ اجازت ان کو مل جاتی ہے. اکانومی پہ چلتے ہیں. چلیں, بجٹ آ رہا ہے اور بجٹ میں جو تباہی ہوگی اس کے لیے ہم سب کو آواز اٹھانی چاہیے. میں جو ہے بجٹ کے اوپر جو ہے نا, میں آپ کو نیٹی گریٹی پہ نہیں لے کے جانا چاہ رہا, میں میکرو پہ ہی رہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے جو ہے مسئلے جو سب سے بڑے ہیں اس وقت, وہ ایک تو آف کورس غربت ہے کہ 42% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ 11 کروڑ لوگ جو ہے نا ان کو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی. دوسرا مسئلہ بے روزگاری ہے, 22% کے ہر 5واں آدمی جو ہے نا اس کے پاس نوکری نہیں ہے. تیسری آف کورس مہنگائی ہے, یہ یوٹیلیٹیز کے بلز جو ہیں, بجلی, گیس, پیٹرول جو ہے, یہ عوام کو کھا کے رہ گئے ہیں. تو اس کے اندر ہمیں 4 سال سے ایک منترا جو ہے نا وہ بتایا جاتا ہے کہ ہم جو ہے نا گروتھ نہیں, ہم بڑے ٹیکنیکل لفظ میں اسٹیبلائز کر رہے ہیں. اب وہ کہتے ہیں جی اسٹیبلائز بھی ہو گیا ہے, تو یہ جو بجٹ اب بنانا جا رہے ہیں, اب جو اس کے اشارے آ رہے ہیں, تو یہ جو 3 چیزیں ہیں, غربت, مہنگائی اور بے روزگاری, اس کے لیے آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کوئی کیا اشارے آ رہے ہیں؟ عامر, اشارے میں آپ کو کچھ حکومت کے وزراء کی سٹیٹمنٹ سے ہی بتا دوں گا. آپ نے خواجہ آصف کا سٹیٹمنٹ سنا ہوگا. 4 سال کے ریفارم کا یہ حال ہے کہ پاکستان کا ڈیفنس منسٹر ٹویٹر پہ رو رہا ہے کہ ٹرانسفارمر کی تبدیلی کے لیے جو ہے وہ 80,000 روپے کی رشوت لی جا رہی ہے. 4 سال میں یہ حال ہے کہ شرم کی بات ہے کہ یہاں پہ قرضوں کے لینے کو یا IMF کی قسط کے آنے کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, یہ ہمارے فیوریٹ لیک آف پلاننگ منسٹر احسن اقبال کے الفاظ ہیں. لیک آف پلاننگ, ٹھیک ہے جی. اب ان کی خود جو لیک آف پلاننگ ہے وہ تو ایک علیحدہ ڈیبیٹ جو ہے وہ چاہتی ہے. اب آج میں دیکھ رہا ہوں شہباز شریف کہہ رہے ہیں 200 ارب روپے ڈیولپمنٹ بجٹ زیادہ کر دیں. یار, جو ڈیولپمنٹ بجٹ آپ رکھتے ہیں 900 ارب کا, 500 ارب تو اس میں آپ خرچ نہیں کر سکتے. اس 500 ارب میں سرکاری افسروں کے گھروں کی مرمت, فلیٹس ان کے لیے, ہر قسم کی جو ہے وہ آپ کی پروجیکٹ کی ہائرنگ, ڈیولپمنٹ تو اس میں ہوتی نہیں ہے. تو آپ جو ہے وہ نمبر کوئی بھی کاغذ پہ لکھ دیں گے, کیا اس سے فرق پڑے گا؟ ایک آج عامر میں نے اور سٹیٹسٹک پڑھا اور مجھے ایک ایکسپرٹ نے یہ بات کہی, اور یہ آپ کو 4 سال کی ریفارم کی کہانی بتا دے گا. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے بجٹ میں سبسڈیز کی ایک لائن ہوتی ہے, وہ سبسڈیز جو ہیں وہ تقریباً 1200 ارب روپے کی, اور اس 1200 ارب روپے میں 1040 ارب روپے کی سبسڈی ڈسکوز کو جانی ہے. اب مجھے یہ بتائیں
کہ جب 1000 ارب روپے کی سبسڈی ڈسکوز کو جانی ہے تو پاکستان میں پورے ریجن کی سب سے مہنگی بجلی کیوں؟ یہ اس لیے جا رہی ہے. یہ سبسڈی کہنا میرا خیال ہے اس کو غلط ہوگا یا عام آدمی کو سمجھانے کے لیے کہ یہ جو ڈسٹریبیوشن کمپنیاں ہیں، یہ ڈسکوز جنہیں کہا جاتا ہے، یہ جو بجلی چوری کرتی ہیں یا جو ان کی نالائکیاں ہیں اس کو روکنے کی بجائے ان کو یہ 1000 ارب روپیہ تقریباً جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دیا جاتا ہے انعام کے طور پہ کہ یہ آپ چوری نہیں روک سکے، اور بلکہ جو خواجہ آصف کے بقول جو لیسکو کے متعلق ہی کہہ رہے تھے نا کہ رشوت سازی میں انہوں نے کمال کر دیا ہے. سو سبسڈی کہنا اس کو زیادتی ہے. عامر وہ رشوت سازی آف بجٹ ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ جو آپ نے بالکل ٹھیک کہا، لیکن یہ میں نے آپ کو کہا یہ 1000 ارب روپے جو ڈسکوز کو جاتے ہیں اور اس کے باوجود لوڈ شیڈنگ کا جو حال ہے، بجلی کے نظام کا جو حال ہے، وہ آپ کو یہی بتاتا ہے کہ دنیا کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ لاسز، جس میں تھیفٹ بھی ہے اور جس میں ہمارے بیڑا غرق ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن سسٹم کا حال بھی ہے. اس میں ہر سال حکومت 1000 ارب روپے ڈالنے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ 1000 ارب روپے سے 300 ارب روپے تک کم کرنے کے لیے نہ تھیفٹ پہ کام کرنے کے لیے تیار ہے اور نہ وہ ٹرانسمیشن نیٹ ورک بہتر کرنے کے لیے تیار ہے کہ وہ جو لاسز لائنوں میں ہوتے ہیں کہ وہ کم ہو جائیں. اس کے لیے صرف جو ہے وہ نااہلی نہیں، ایک خاص قسم کی بے وقوفی بھی چاہیے جو صرف اس فارم 47 کی حکومت میں نہیں. تو اس کے لیے پھر اویس لغاری صاحب کو اتنا بڑا تمغہ بھی تو دیا گیا ہے کہ جو سنبھالا ہی نہیں جا رہا، اور وہ یہ بھی ایک کمال ہے کہ جو سیکٹر سب سے زیادہ پاکستان کو کھا گیا انرجی جو ہے، اور یہ اتنے عرصے سے اس کے منسٹر ہیں اور حالات بہتر سے ابتر ہوتے جا رہے ہیں، اس کے اوپر ان کو ریوارڈ بھی کرنا. ایک اور جو میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کیونکہ پچھلے 3-4 سال سے جو چاقو مارا جاتا ہے جب پیسے کی کمی ہوتی ہے، تو وہ جو پہلے ہی ڈیولپمنٹ کے اوپر جو ہے 74 ارب روپیہ ایم این اے نون لیگ کو جاتا رہتا ہے، مگر باقی جو عوام کو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے جیسا کہ ایجوکیشن 0.8% اب جی ڈی پی پہ آ گیا ہے، 0.9 پہ شاید ہیلتھ ہے جو ہے وہاں ڈاکہ پڑتا ہے. اور امپورٹنٹ جو ہے ابھی جو سننے آ رہا ہے کہ 4 ٹریلین کی ریکوائرمنٹ دی گئی تھی اور اب کوئی 1.25 ٹریلین کے قریب کی جو ہے نا ایلوکیشن شاید ہو پا رہی ہے. تو اس کے اندر میں نے ابھی جو ذکر کیا کہ پانی کا اس وقت مسئلہ انڈیا دھڑا دھڑ جو ہے وہ ہماری لائف لائن ہے واٹر، ادھر اپنی سائڈ پہ ڈیم بنا رہا ہے اور یہ دن بدن مسئلہ ہے. ہمیں وہاں بڑھانے کی بجائے وہ 500 ارب کی بجائے وہ 130 ارب کا سنا جا رہا ہے کہ ایلوکیشن کی جا رہی ہے. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ میرا تو دل دہل گیا ہے پریشانی سے. عامر اگر اس حکومت نے کام کیا ہوتا تو آپ یہ دیکھ سکتے کہ ان کرٹیکل پروجیکٹس کے لیے پیسے نکلتے اور یہ حال نہیں ہوتا جو میں شہباز رانا کی سٹوری پڑھ رہا ہوں کہ بجٹ اس لیے رکا ہوا ہے کہ وفاقی حکومت صوبوں سے سرپلس کے علاوہ 1700 ارب روپے اور مانگ رہی ہے. مجھے یہ بتا دیں کہ آپ نے پھر ریفارم کون سا کیا ہے جب آپ نے ٹیکسوں کا ایک پہاڑ لوگوں پہ کھڑا کر دیا ہے، جب آپ نے مہنگائی کا ایک طوفان 4 سال میں 2 بار کھڑا کر دیا ہے، اور اس سب کے بعد 2000 ارب روپے کا سرپلس صوبوں سے مانگنے کے بعد آپ 1700 ارب روپے اور مانگ رہے ہیں. اس سے پھر زیادہ نااہلی کا ثبوت تو پاکستان چھوڑے دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا. ٹھیک ہے جی. اب جو آپ نے بات کی ڈیمز کی، ڈیولپمنٹ بجٹس کی، مجھے یہ پاکستان میں کیونکہ الیکشن ہو رہے ہیں اور وہاں کا وہاں کا نہیں پورے پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں ایگزسٹینشلسٹ تھریٹ جو ہے واٹر ہے، اور وہ دیامر بادشاہ ڈیم جو ہے وہ اتنا کروشل اسٹریٹجک پروجیکٹ ہے. اس کے متعلق ہر کوئی کریڈٹ لے رہا ہے الیکشن کے اندر، مگر کوئی فیکٹس نہیں بتا رہا کہ اس کا کرنا کیا جا رہا ہے. میں آپ کو 2-3 باتیں فار ایگزامپل بتاتا ہوں، تھوڑی سی کچھ بیچ میں ٹیکنیکل ہے لیکن میرے خیال میں ذرا فیکٹس. اور اورنگزیب صاحب پاکستان کے سب سے بڑے بینک کے سی او رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو 19% اس سال ہمارے جاری اخراجات زیادہ ہوئے ہیں،
اگر ان کے بینک کا یہ حال ہوتا جو حکومت کے خزانے کا ہے تو وہ اپنے اخراجات 20% بڑھاتے. پہلی بات, یہ 20% اخراجات نہ بڑھتے اور صوبوں کے بھی نہ بڑھتے تو یہ میرے خیال میں عامر تقریباً 1000 ارب روپے کی بچت ہوتی. پہلی بات, ٹھیک ہے جی. دوسری بات آپ یہ دیکھ لیں کہ وفاق کے اور صوبوں کے 3000 ارب روپے کمرشل اکاؤنٹس میں پڑے ہوئے ہیں جس پہ بینکس جو ہیں وہ منافع کماتے ہیں یا وہ اداروں کو منافع جاتا ہے. جو آٹونومس ادارے ہیں, پورے دنیا میں اصول ہے, جو ورلڈ بینک کے پروجیکٹ کی ریکمنڈیشن تھی, ہم نے اس میں کے پی پہ کام شروع کیا تھا, وہاں پہ بھی 300 ارب روپے کمرشل اکاؤنٹ میں پڑے. یہ جو فضول میٹنگز کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ صوبوں سے واپس پیسے لیں, ان 3000 ارب روپے میں سے 1000 سے 1500 ارب روپے آپ کے پاس سرکاری خزانے کے اکاؤنٹ 1 میں پڑ جائیں, آپ کا خسارہ 1500 ارب روپے سے کم ہو گیا. یہ سمپل باتیں ہیں, یہ کوئی دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا. آپ یہ پیسے جو ہیں نا وہ ڈیمز میں ڈال دیں. آپ 70 ارب روپے جو آپ حکومتی ایم این ایز کو دے رہے ہیں جس میں آدھی کرپشن میں چلے جاتے ہیں پی ڈبلیو ڈی کے, وہ آپ دے دیں. آپ جو 5 گنا تنخواہیں بڑی ہیں پارلیمنٹ میں وہ دے دیں. ٹھیک ہے جی. آپ یہ تو مجھے نہیں کہہ سکتے کہ یہ پیسہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہائر ایجوکیشن کا بجٹ جو ایچ ای سی کا گرانٹ ہے وہ پچھلے 5 سال میں نہیں زیادہ ہوا. یونیورسٹیز اسی گرانٹ پہ چل رہی ہیں جو 2021-22 میں چل رہی تھی. خود اپنی تنخواہیں 5 گنا بڑھا دیں. جن یونیورسٹیز نے پاکستان کے بچوں کا مستقبل طے کرنا ہے اس کو 5 سال میں 1 پیسہ زیادہ نہیں دیا. یہ کوئی طریقہ اورنگزیب صاحب کا ملک نہیں, ایسے تو کوئی اپنا گھر نہیں چلاتا. یہ آپ نے اورنگزیب صاحب کا ذکر کیا کہ یہ اگر یہ بینک کے سی ای او ہوتے اور یہ جو آپ نے تفصیلات بتائی ہیں تو ان کو جو ہے کب کا فائر کر دیا گیا ہوتا. ویسے ساگ ڈار صاحب ایسے بڑا خوش ہوتے کہ وہ اگر وہ فائر ہو جاتے, مگر بینک جو ہے کہ جو سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں پاکستان کی پاور لابی وہ بینکس کی ہے, اور پورے ملک کا پروفٹ نیچے جا رہا ہے, ہر انڈسٹری نیچے جا رہی ہے. بینکوں کا منافع جو ہے وہ نارتھ پہ جا رہا ہے, باقی پورا ملک ساؤتھ کی طرف جا رہا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے. آپ نے کہا غربت ختم کرنی ہے, آپ نے کہا کہ کسی طریقے سے معیشت میں گروتھ لانی ہے. مجھے یہ بتائیں, آپ نے بینکوں کا ذکر کیا, بینکوں کا 66% یا 70% یا کوئی ایسٹرونومیکل اماؤنٹ جو ان کے ریسورسز ہوتے ہیں وہ تو صرف حکومت کو قرضہ دینے کے لیے ہوتے ہیں. مجے پتہ ہے یہ آئی ایم ایف کی تجویز تھی حکومت کو قرضہ دینے کے لیے, اور ایک صرف کام کر دیں جو دنیا بھر میں ہوتا ہے ہمارے خطے میں, یہ آپ کے برابر میں انڈیا میں 30%, بنگلہ دیش میں غالباً 28%, کہ آپ اسمال اینڈ میڈیم مائکرو کو بھی ڈالتی ہیں. چھوٹے آپ کاروباری کو لازم کر دیں کہ کسان کو اور اس کو قرضہ دینا ہے, تو آپ کا ہمارا ملک جو کاٹیج انڈسٹری پہ چلتا تھا وہ ہم نے بند کر دی, آج بھی کر دیں. بہت شکریہ. تیمور سلیم ٹھکرا ہم سے گفتگو کر رہے تھے. یہاں پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. دیکھنے کے لیے شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.